السلام علیکم فرینڈ، سلائیڈ ایجوکیشن میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ فرینڈ، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے 1956 کا آئین۔ تو فرینڈز، اب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں۔ 1956 کا آئین۔ پاکستان میں پہلا آئین 30 مارچ 1956 کو متعارف کرایا گیا۔ 23 مارچ، جیسا کہ اب جانتے ہیں، پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں منعقدہ مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں قرارداد لاہور منظوری کے لیے پیش کی گئی۔ چنانچہ جب یہ آئین متعارف کرایا گیا تو فیصلہ کیا گیا کہ اسے تاریخی اہمیت کے ایسے دن متعارف کرایا جائے۔ چنانچہ 30 مارچ کو یہ آئین متعارف کرایا گیا۔ 9 سال کی کوششوں کے بعد پاکستان ایک آئین بنانے میں کامیاب ہوا۔ دستور ساز اسمبلی نے اسے 29 فروری 1956 کو منظور کیا اور 30 مارچ 1956 کو پاکستان کو اسلامی جمہوریہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اسے نافذ کیا گیا۔ پاکستان کے 1956 کے آئین کی نمایاں خصوصیات۔ پاکستان کے 1956 کے آئین کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں۔ 1. تحریری آئین۔ پاکستان کا 1956 کا آئین ایک تحریری آئین تھا جو 234 آرٹیکلز، 13 حصوں اور 6 شیڈولز پر مشتمل تھا۔ 2. تمہید۔ پاکستان کے 1956 کے آئین کا دیباچہ قرارداد مقاصد پر مبنی تھا۔ 3. جزوی طور پر سخت، جزوی طور پر لچکدار۔ پاکستان کا 1956 کا آئین جزوی طور پر سخت اور جزوی طور پر لچکدار تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے۔ 4. اسلامی جمہوریہ۔ پاکستان کے 1956 کے آئین کے مطابق پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے۔ 5. حکومت کی پارلیمانی شکل۔ پاکستان کے 1956 کے آئین نے حکومت کی ایک پارلیمانی شکل فراہم کی۔ وزیر اعظم حکومت کا سربراہ تھا اور کابینہ کے تمام اراکین کا انتخاب پارلیمنٹ سے کیا جاتا تھا۔ کابینہ کے ارکان اجتماعی طور پر پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ تھے۔ 6. وفاقیت۔ پاکستان کے 1956 کے آئین کے ذریعے وفاقیت فراہم کی گئی تھی۔ 7. چیک اور بیلنس۔ برطانوی طرز عمل کے برعکس، پاکستان کے 1956 کے آئین کے تحت صدر مملکت برائے نام نہیں تھا۔ پاکستان کے 1956 کے آئین میں چیک اینڈ بیلنس کا نظام متعارف کرایا گیا تھا۔ 8. بنیادی حقوق۔ پاکستان کے 1956 کے آئین نے بھی بنیادی حقوق فراہم کیے ہیں۔ سپریم کورٹ نفاذ کی ذمہ دار تھی اور کسی بھی قانون حکم کو کالعدم قرار دے سکتی ہے اگر یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہو۔ 9. یکسانیت۔ 1956 کا آئین یک ایوانی تھا۔ پارلیمنٹ صرف ایک ایوان پر مشتمل تھی جسے قومی اسمبلی کہا جاتا تھا۔ 10. عدالتی جائزہ۔ 1956 کے آئین نے جوڈیشل ریویو بھی فراہم کیا۔ عدالت کسی بھی ایسے قانون کو کالعدم قرار دے سکتی ہے جو آئین کے خلاف ہو۔ 11. اسلامی احکام۔ حاکمیت اللہ کی ہے اور اسلام کے خلاف کوئی قانون نہ بنایا جائے۔ 12. قومی زبانیں۔ 1956 کے آئین میں یہ بھی کہا گیا کہ بنگالی اور اردو قومی زبانیں ہیں۔ 13. عدلیہ کی آزادی۔ 1956 کے آئین نے عدلیہ کی آزادی بھی فراہم کی جہاں ججوں کا تقرر سربراہ مملکت کرتا تھا۔ انہیں صرف مواخذے کے ذریعے ہٹایا جا سکتا تھا۔ 14. اختیارات کی تقسیم سے متعلق 3 فہرستیں۔ مرکز اور صوبے کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے لیے 3 فہرستیں فراہم کی گئیں۔ وفاقی فہرست۔ مرکز کو ان تمام معاملات پر قانون سازی کرنے کا اختیار دیا گیا تھا جو وفاقی قانون سازی کی فہرست میں درج تھے۔ 2. صوبائی فہرست۔
صوبائی مقننہ صوبائی قانون سازی کی فہرست میں دیے گئے تمام امور پر قانون سازی کرنے کا مجاز تھا۔ 3 ہم آہنگی کی فہرست پارلیمنٹ اور صوبائی قانون ساز کو کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ میں دیے گئے معاملات پر قانون سازی کرنے کا اختیار تھا۔ نتیجہ یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا 1956 کا آئین منظور اور نافذ کیا گیا۔ اس نے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسا ملک قرار دیا۔ پاکستان کے 1956 کے آئین کی کچھ نمایاں خصوصیات یہ ہیں: تحریری، لچکدار، پارلیمانی، یک ایوانی اور بنیادی حقوق وغیرہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ پریس ضرور کریں۔